الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ عزیزان محترم، گزشتہ آپ کو میں نے اسی آیت کے حصے میں سے کچھ باتیں آپ کو عرض کیا۔ ماہ محرم چل رہا ہے اور یہ محرم کے مہینے کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں بڑی سہولت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں یا دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بدبختی ہے ان کے لیے کہ وہ چیز گھر میں رہنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کرے، کچھ اس سے اچھائی کو دیکھے، کچھ اچھائی سیکھے، ہم نے اس کا استعمال غلط کر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیا۔ آپ فرمائیں گے کہ حضرت یہ کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب رہتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے حضرت ہمارے دل کے قریب کون سی چیز ہے؟ دل کے قریب آپ کی وہ چیز ہے جو آج کل الیکٹرانک ہے اور موبائل جسے کہتے ہیں، اور جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رہنے سے ہماری شان ہے، ہماری گفتگو میں ہماری سہولتیں ہیں، ہمارے رشتوں میں ہماری قربتوں میں اس میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے، مگر یہی ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں ایسے علماء کرام اور ایسے بڑے علماء کے مواعظ اس میں موجود ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں، صحیح علماء کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلے یہ دیکھ لیجئے صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے پاس زانو ادب طے کرنا پڑے گا، یعنی ان کے کسی شیخ کے پاس، کسی مولانا کے پاس آپ کو بیٹھنا پڑے گا کہ آپ کو خود معلوم ہو کہ میں صحیح رخ پہ جا رہا ہوں یا غلط رخ پہ جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے کو ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا علم نہیں۔ 72 نفوس جو میدان کربلا میں موجود تھے اور جس نے اللہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا، آج ہمارے کو ہمارے ان لوگوں کے نام یاد نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین، ان کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادیوں کے نام نہیں معلوم۔ پھر ہم کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ دور کی بات ہے۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ ہمارے کو اسلام کتنا، ہم اسلام کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کو جانتے ہیں؟ کلمے کو جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم یہ کلمے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ابھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ کیا ہماری کبھی اس پہ ذہن گیا ہمارا؟ نہیں، پڑھ لیے، بس بابا پڑھائے تھے پڑھ لیے، چچا پڑھائے تھے پڑھ لیے، مولانا محلے کے آ کے پڑھائے تھے پڑھ لیے۔ آپ کلمے کو نہیں جانتے ہیں تو پھر کلمہ جس کا پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے جانیں گے؟ ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک خاتون اسلام قبول کرتی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے، میں نے جب یہ کلمے کو پڑھا
اور اس کلمے کے بعد میں نے اس کلمے کے معنوں کو پڑھا اور معنوں کے بعد میں نے اس پہ غور کیا، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں یقیناً اس کی گواہی دینے پہ آ گئی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ کیا ہم کو معلوم ہے؟ ہماری اولاد سے پوچھو بٹھا کے، بیٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی بتاؤ، بولیں گے؟ نہیں، بجائے اس کے آپ بولو بیٹے فلاں فلم میں کون سا آدمی ڈانس کرا بیٹے، انہیں ناچ کے بھی بتا دیں گے آپ۔ کیا ہوا؟ ہم نے وہی موبائل کا استعمال جو اچھے کام کے لیے بچوں کو کرنے کا تھا، ہم نے آج وہ موبائل بچوں کو دے دیا، اور بچے ابھی تعلیم کا معاملہ آ رہا ہے، اللہ رحم کرے، یہ حکومتیں آئی، وائرس آیا، انہوں نہیں تھے تو ایسے وائرس ہی نہیں تھے، یہ وائرس آیا، یہ وائرس پھیل گئے، یہ وائرسوں کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پہلے تو ہماری معیشت تباہ کر دیے، پھر بھی بول رہے نہیں بہت اچھا چل رہا ہمارا ہندوستان، یوں جا رہا، ارے یوں نہیں جا رہا، یوں آ رہا، بولو یوں نہ ہوں، بتاؤ یوں آ رہا۔ پھر ایک کو خوش کرنا، ایک کو ناراض کرنا، ان کا ایک طریقہ بن گیا۔ ابھی اوپر کی حکومت تو اوپر ہی نکلی ہوئی ہے، کسی کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پرسوں دیکھ رہا ہے کہ لوگ ابھی ہمارے کیا اچھے ماشاءاللہ، وہ کوئی جا کے بہروں کی مجلس میں انہوں لے کے پڑھ رہے ہیں، کون نہیں پڑھ، نام بھی نہیں بولتا میں اس کا۔ آپ کے اور ہمارے سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے انہوں وہ بہروں کی مسجد میں وہ کچھ حضرت حسین کے بارے میں پرنٹڈ دے رہے ہیں، انہوں پڑھ رہے ہیں، وہ پرنٹڈ پڑھ رہے ہیں تو پورے جانے فوٹو لیتے جا رہے ہیں، بھیجتے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ میاں کے پاس سے کوئی حکم آیا؟ اللہ کا حکم اتنا پہنچانے کے سر جلدی کریں ہم؟ نہیں، ارے انہیں پڑھا، ارے انہیں پڑھا نہیں، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہر کل دنیا میں آنے والے کو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ کمال کی کیا بات ہے؟ وہ زبان سے نہیں بولے گا، دل سے اقرار کرتے ہیں۔ معلوم ہے ان کو ہم کو کون پیدا کرا، بولے تو کدھر دیکھتا انہیں؟ زچگی خانے کو دیکھتا کیا؟ میٹرنٹی ہوم کو دیکھتا؟ کس کو دیکھتا انہیں؟ اماں کو دیکھتا؟ اماں پیدا کرنے والی ہے۔ میرے کو ایک بات یاد آئی، اس پہ ہم نہیں بولتا، مگر میں بعض لوگ حلال زادے رہتے، بعض لوگ کچھ عجیب و غریب رہتے، تو اس میں بھی بہت منطق ہے اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو تمیز کرنا، حضرت امام ابو حنیفہ تشریف فرما تھے، گولا آ کے آپ کے سامنے گرا، بال سامنے گرا، کچھ لوگ آئے دروازے کے پاس ٹھہر گئے، درسگاہ میں نہیں آئے، کچھ لوگ دہلان میں آئے، آپ کے حال میں آئے، آپ کے قریب آنا ٹھہرے نہیں، دور ٹھہرے گئے۔ ایک دھڑلے سے دڑ مار لیتے آیا، آ کے آپ کے ہاتھ میں سے بال لیا، نکل گیا۔ آپ پورے اپنے شاگردوں کے سامنے فرمائے، میاں اب تک جو بچے آئے تھے نا وہ حلال زادے تھے۔ کیا فرمائے؟ اب تک جو بچے آئے تھے حلال زادے تھے، ان میں یہ تمیز تھی کہ بڑوں کے ہاتھ سے گولا نہیں لینا، اس لیے وہ احتراماً کھڑے ہو گئے، اور یہ جو نالائق آیا اس کا باپ کا پتہ نہیں ہے، اور تحقیق کرے تو معلوم ہوا واقعی اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بزرگوں کے ہمارے کمال ہے، اور یہ ان کی فراست تھی، اور یہ فراست ان کی بول چکی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے کو گھروں میں بند کر دیا جائے گا، مساجد کو بند کر دیا جائے گا، اور نئی ایک وبا پھیلا دی جائے گی۔ یہ حالات ہونے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے کبھی بھی آزمائش آئے گی۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے ہم ضرور و ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس میں آزمائیں گے؟ فرمایا خوف دے کر۔ آج خوف کتنا ہے؟ بازو چھینک لیا تو یوں پلٹ کے 5 منٹ ٹھہر جا رہے ہیں، ارے چچے چھینکا رے بابا، تو بھتیجے بول رہا چچا چھینکے ہوں گے بھائی، وہ ان کے اندر سے نکلے، سو چیزوں سے ڈر رہا ہوں میں، بول رہے ہیں ہے ہی نہیں ہے۔ کیا ڈرا رہا آپ کو؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب میں یہ دستانے پہن کے آیا تو صاحب بولے دستانے کی کو پہن لیے؟ پہلا یہ اس واسطے سے پہن لی ہوں، پہلے دلاں صاف تھے،
ہاتھ ملائے تو مزہ آتا تھا. اب دلاں صاف ہے, آدھے دلوں میں بڑا بخشاوا ہے, جس کو بھی جاتے ہوئے آپ دیکھو ان کے بارے میں کیا رائے ہے, اور اس سے الفاظ بولیں گے ماشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, حضرت حسین کے واقعات مختصر نہیں ہے اور ایسے نہیں ہے کہ میں 2-4 چیزوں میں بول دوں, مگر یہ بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت حسین کو 5 امتحان لیے گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی آپ کو آزمائیں گے, ہر کلمہ گو کو آزمائیں گے. کیسے؟ جانوں میں نقصان دے کر, بھوک میں نقصان دے کر, مال میں نقصان دے کر آپ کو یہ آزمائش آئے گی. جیسے کہا گیا, آج حضرت حسین کا ذکر آتا ہے تو پیاسے حسین کہتے ہیں, مگر پیاسے حسین ہی نہیں تھے. یہ سلسلہ جب جب پیغمبروں کا بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے, یہ آیا ہے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کر دیا گیا تھا, آپ سے پوری رشتے توڑ دیے گئے تھے. نہ پانی پہنچنے دیا جاتا تھا, نہ کھانے پہنچنے دیے جاتے تھے. میرے آقا کے صحابہ, میری امہات المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ, حضرت عبد المطلب اور حضرت آپ کے اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, اور کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا تو جڑیں اکھاڑ کے جھاڑوں کے کھایا کرتے تھے. کھانا بند ہو گیا تھا. یہ تو معلوم ہوا کہ مصیبتیں آئی اور آتے رہے گی. جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا رہے گا, اللہ اس پہ آزمائشیں آنے لگیں گے, اور آزمائشوں کو آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے بھوک سے آزمایا جائے گا, اسی طریقے سے مال سے آزمایا جائے گا. آج مال نکلنے تیار نہیں اپنے پاس. صحیح بولو, اتنے دنوں میں لوگ صدقہ کتنا کرے. مولانا ایک تھیلا میں جا کے دکان پہ بولا سڑا ہوا ہے تو دیو میاں چاول, انہیں دیا تو میں اللہ کے ہاتھ سے دے دیا. بولے کیا بڑا دل ہے بھائی تیرا, کیا بڑا دل ہے آپ کا. بھائی دواخانے میں جاؤ, لاکھوں روپے بل دیں. میں کل ہمارے ACP صاحب بھی تشریف لائے تھے ہمارے پاس, انہوں بتا رہے تھے کہ ہزاروں لاکھوں بنا دے رہے, پولیس والوں کو بھی بنا دے رہے ہیں تو لوگ. اب یہ پولیس والے بھی بیچارے کیا ہے, وہ بھی ہماری ڈیوٹی کر رہے ہیں. مگر آپ جب ان کا ذکر آ گیا تو ایک بات بولتا ہوں میں کہ 10 محرم کو ہم جلسہ رکھنا چاہ رہے تھے, مگر ہمارے کو یہ کہا گیا کہ موجودہ حالات میں کیونکہ گورنمنٹ یہ کورٹ میں کچھ احباب ان کے رجوع ہوئے تو انہوں نے 20 کروڑ روپے رکھانے کا معاملہ ہو گیا ہے, تو ضمانت دینے کے واسطے آپ لوگوں سے بھی ہمارے کو کہا کہ بھئی آپ احتیاط کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہمارے کو کیا کرنا ہے بھائی, ہم تو اخباروں میں پڑھے, اور ہم خود PS ہمارے CP صاحب ہو یا دیگر پولیس کے عہدیدار ہو, ہم بھی ہمارے لوگوں کو بدنام کرنا نہیں چاہتے, ورنہ بولیں گے ہم لوگ وائرس پھیلائیں. تبلیغی جماعت کے لگے نہیں, وائرس بم. کہاں ہے رے بم؟ ایسے جو بول کے چیخ رہے تھے ان کے نیچے ایک بم مار کے اڑانا ہے انہوں. یہ کمبخت مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچے تھے, اور یہ کمبختوں نے مسلمان کو دل کھول کر بدنام کیا. کیا ہوا؟ عدالتوں نے یہ بتا دیا کہ ہم اس بات پر یہ معاملے کو انہوں نے پیش کیا, کہا کہ کل جیسے تبلیغی جماعت کو بدنام کرے تم کو بھی بدنام کریں گے. آج ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو بھی بدنامی کا ٹوکرا آئے, اس لیے ہم یہ طے کر لیے کہ ہمارے جلسے 1 محرم میں نہیں رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ زندگی آپ کی اور میری باقی رہی تو آئندہ سال ہمارے جلسے ہم کریں گے. حضرت حسین ہمارے لیے کوئی مہینہ مختص نہیں ہے, حضرت حسین کے لیے, حضرت حسین کے لیے کوئی دن مختص نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تو جب ذکر کرے اپنے محبوب کا محبت آ جاتی. میرے محبوب کے ماننے والوں کا ذکر کرے تو محبت آ جاتی. تو میرے عزیز دوستو, مجھے 2-4 اہم پوائنٹس میں آنا ہے. اگر حضرت حسین کی سیرت پہ جاؤں تو نہیں آ سکوں گا, اور وہ 2-4 پوائنٹس جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں, اور
یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت آپ کی خیر خواہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ حکومت کو خیر خواہ مت سمجھو. کیوں؟ ایک طرف مساجد کو گرا رہی ہے. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا نا، ایک مسجد اور گرا دی. ان کا مسجدیں گرانے کا ان کو وراثت میں ملا نرسمہا راؤ کی، اور ان کی صاحبزادی بڑی ہوشیار ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو پرندہ بڑھا کے اڑا دیے تھے، کبوتر ہے اڑا دو بولے تھے. اللہ میاں ان کو چڑھا دیا کرسی پہ سے. یاد رکھو ہماری آواز دنیا نے سنی تو نہیں سنی، اوپر والا سنتا ہے. ہم گناہگار سے ہی، خطا کار سے ہی، ہماری آواز ابھی بھی ہمارا رب ہماری آواز پہ لبیک کہتا ہے. مگر یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کو اپنے راضی کرنے میں ناکام رہ گئے. ہم اپنے اللہ کو اپنے بنانے میں ناکام ہو گئے. یہ ہماری غفلتیں ہیں. ورنہ آج بھی اگر کوئی گناہ گار، ایک وقت فاروق اعظم تشریف لے گئے، ایک بانسری بجانے والا تھا، اس کو ہکال دیا آپ نے، شہر بدر کر دیا، آواز چلے گئی، ضعیف ہو گیا. سب اپنی حالت پنگی بجانے کے بجائے ان کی پنگی بجنے لگ گئی. اور آج کے ہمارے نوجوانوں کے گفتگو میں تو کیا ہوا؟ ایک دن بیٹھ کے قبرستان میں، جنت البقیع میں یا کوئی اور قبرستان میں رونے لگا، اپنے رب کو آوازیں دینے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا، جاؤ عمر، ایک اللہ والا تمہارا بیٹھا ہے، اس کی جا کے اس کے لیے کیا ہو ضرورت ہے اس کی پوری کرو. آپ آئے تو دیکھے وہی بانسری بجانے والا، وہی گانے والا ہے. آپ نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا میاں کل تک جو بھی تھا تو تھا، آج ہمارے ساتھ توبہ کر لیا اور آج ہم سے معاہدہ کر لیا آئندہ نہیں کرنے کا، اس لیے ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. جاؤ ہمارے آدمی کی خدمت، ولی کی ہمارے ضیافت کرو. میرے عزیز، آج گناہ گار کو بھی اللہ اپنے بندے کو محبت سے دیکھتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج حکومت کے لوگ نرسمہا راؤ کا بینر لگا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا ان کو جانشینی دے کے گیا. انہیں جاتے جاتے سر پہ ہاتھ رکھ کے گیا. شاید پہلے تو وہ ابھی تک وہ بن رہا کیا ان کا نقشہ، وہ نقشہ پورا ہونے تک ہی نہیں جاتا. یقین ہے میرے کو انشاءاللہ تختہ پلٹنے اللہ میاں کو دینے لگتی، تخت پہ سے نیچے اتارنے بھی دینے لگتی، اور تختے پہ لٹانے بھی دینے لگتی. کل تک ہاتھ ملا ایک صاحب، آج دیکھے تو تختے پہ لٹے. ارے کل ملے؟ ہاں ملے، آج گئے. ارے تو کب تک بچیں گا؟ یاد رکھو نمرود کو 100 پردوں میں رکھے، مگر ماننے کے واسطے اللہ میاں کیا کرا؟ ایک لنگڑے مچھر کا انتخاب کرا. لنگڑا مچھر آ کے ناک میں گھس گیا، ناک میں سے چلے گیا دماغ تک. اب پاگل پنا سدھر گیا اس کو. کیا کرنا؟ حکیمہ بولے کوئی دوا نہیں ہے. کیا کرنا؟ سر میں بے چینی ہونے لگی. بولا لوگوں کو سہلاؤ سر. لوگ آج سہلائے کب تک سہلاتے؟ بیزار ہو گئے تو بولے نہیں اب ذرا کسی سے مارو. اب لوگوں کو موقع ملا مارنے کا تو کیسا مارتے اپن دیکھ لو. اب اپنے اپنے گھروں میں بیویوں پہ بھی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں نا اپن لوگ. کمزور بیوی رہی تو وہی سالہ تگڑا رہا تو بلا کے بولے سالے آ جا. سالہ کیا کرتا دیکھو پھر آپ کی پنگی بجا کے جاتا ہوں. انہیں آخر میں بہت پوران ہو گیا. بولا بھائی چپلا لے کے مارو، ڈنڈے لے کے مارو. لوگ آئے 1-2 ڈنڈے مارے، اس کے بعد ایسا ڈنڈا مارے سر پھٹا، حضرت مچھر اڑ کے چلے گئے. ہو گیا. اللہ میاں بتا دیتا ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. آج یہ سمجھ رہا ہمارے کو حکومت میرے ہاتھ میں ہے. ارے چھوڑو، تمہارے جیسے چھپنوں کو ہم دیکھیں اب تک کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور ہم کو اللہ کے پر بھروسہ ہے، تمہارے پہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تم کو ایک مچھر تمہاری ناک میں بھی گھسا دیں گا. ویسے ناک میں میرے خیال میں بوٹی ہے، اس پہ سے پہلے سے مچھراں بیٹھی کی مکھیاں بیٹھی کی پتہ نہیں.
اسی انداز سے ابھی ایک کویتا بیگم نے ایک نئی کویتا لکھ دی. کیا کویتا لکھی انہوں نے؟ کیا ہے؟ ان کو ایک بھارت رتن دینا کہتے. کن کو؟ جو اندر کتے بھی رکھا ہے اس کے گوشت کو، اس کو بھارت رتن دینا کہتے. اب باوا کی بیٹی ہے نا، ایسے کام آنے تو کیسے کاما کریں گے؟ مگر یاد رکھو کویتا بیگم، آپ کو بھی ہم کوی بنا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے ہمارے اندر دم نہیں ہے، مگر ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس یقین سے اٹھاتے ہیں کہ میرا پروردگار میری بات سنے گا اور میری بات کو سن کر ان کے لیے ذلت اور رسوائی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. بولو اے اللہ ایسے ظالم حکمرانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مساجد کو شہید کر رہے ہیں اے اللہ اس کو درے در کی ٹھوکر لگائے. آمین بولے یارو، ذرا جم کے بولو، ذرا دور تک اس کے کان تک تو جانا نا. اور تیسری بات، آج ہمارے اردو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کہ آج آہستہ آہستہ اردو کو دوسری زبان بول رہے ہیں، اور بینروں پہ سے، اسٹیشنوں پہ سے، ہر جگہ سے اردو کو نکال رہے ہیں. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اردو کے زبان کو پھر ایک بار آپ نئے بینر، نئے بورڈ بنائیے اور لگائیے، ورنہ ہے سو بورڈا اکھڑ جائیں گے. یاد رکھو، یہ بات ذہن رکھ لو. مسلمان کو چھیڑو نہ کو بھی نے سورا. اب تک کنکریاں مار لے رہے تھے تو ہم برداشت کر لیے، اب ہمارا برداشت کا معاملہ ختم ہو رہا. اس سے پہلے آپ سدھر جاؤ اور دونوں مساجد اور 3 وہ مساجد کا ہم کو آپ انتظام کر دو، اور مسجد چوتھی چھٹی حماقت کرنے کی ضرورت ہے. حماقت مت کرو. یہ میرے عام اعلان ہے، اور تمام مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یاد رکھو مسجد گرانے میں یا اسلام کو نقصان پہنچائے تو صرف مولانا اس کا گواہ نہیں ہے، مولانا پہ ذمہ داری نہیں ہے، ہر وہ آدمی پہ ذمہ داری ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ہر ایک کو آپ کو مقابلہ کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی جعفر پاشا کو بولو، وہ ہوا، ان کو بولو، یہ ہوا، ان کو. ارے تم کیا کام کیا ہے؟ میں مولانا ہم لوگ ولی میں چوتھیاں کھا لیتے پھرتے، چہنما کھا لیتے پھرتے، آپ یہ کام کر لیتے ہو. نہیں، آج ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے گا. ہاتھ پورے مسلمان نہیں ہے، پلو اٹھاؤ، پورے ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ اٹھا کے عہد کرو کہ ہر ایک کے پر ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ کے حکم میں اگر کوئی بات ایسی آ جائے یا مساجد پہ آ جائے تو ہر مسلمان اپنے طور پہ حکومت سے مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ الحمدللہ. اور اب آخری میں وقت بہت آگے بڑھ گیا تو ایک اعلان، ہمارے 10 محرم کے تمام جلسے، چوک کا ہو کہیں کا ہو، سب کو ہم نے ملتوی کر دیا ہے، اور 1 محرم ہم یہ جلسے کو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوں گی. ہمارے پاس ہر کام مصلحت پہ ہوتا ہے. اللہ جو کام کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی عمل بڑھانے کے لیے لکھ دیتا ہے. اور آخر میں تمام بیماروں کو شفا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. سب آمین کہیں گے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے غوثیہ بیگم کا بھی ذکر آیا ہے، ان کو بھی شفا عطا فرما. رشید صدیقی صاحب کا بھی، وہ بھی گردے کے مریض ہیں اور وہ دواخانے میں شریک ہے. اللہ ان کو بھی جلد سے جلد صحت عطا فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو، تمام جو بھی اس وقت بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اور جو اس وائرس سے بچے ہوئے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما. قبلہ بک ڈپو بھی ہمارے یہاں جو دکان لگاتے ہیں آج کل وہ بھی علیل ہیں. یہ بیماری سب کو لے کے چلے جا رہی. ایسا معلوم ہو رہا کہ پورے محلے خالی ہو جا رہے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرما دے مولا. اللہ اس وبا کو ختم پڑھ دے مولا. مولا مسلمانوں کی لاج رکھ لے مولا. مولا تمام بیماروں کو شفا دے دے مولا. اے اللہ ہم گناہگار خطاکار سب کچھ ہے مولا، مگر تیرے ماننے والے ہیں مولا. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما مولا.
اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہر کلمہ کو کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو تیرے فرما بردار اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم جو کچھ مانگے ہیں اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم کو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے والا بنا، عزیز و قریب کا خیال کرنے والا بنا، اے اللہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں دینے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں بیت المال کے لوگ بھی ہے، جاتے ہوئے دیجئے۔ اب لوگ مسلسل ہمارے پاس آ رہے ہیں، کہاں سے دینا، کچھ نہ کچھ دے کے جاتے بیچارے، تو ذرا اپنی طرف سے مدد کیجئے۔ باہر والنٹیئرس ٹھہرے ہیں، ذمہ داری لیجئے اور حق ادا کیجئے۔ کیا ہے میں ہوں